تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے چاہے نہ کرے، لیکن جس امام کو تم نے خوش رکھا ہے زندگی بھر اپنی دعا میں وہ تمہیں شامل رکھے۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، بناؤ نا بھائی، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، عالم دین بناؤ، لیکن ڈاکٹری کے ساتھ اپنے بچے کو دیندار بناؤ، انجینئرنگ کے ساتھ اپنے بچے کو دیندار بناؤ، پروفیسری کے ساتھ اپنے بچے کو دیندار بناؤ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کو مصطفیٰ کا دین سکھاؤ، مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، مصطفیٰ کا قرآن سکھاؤ، مصطفیٰ کی حدیث سکھاؤ۔ اور پلٹ کے ایک اور خاص جملہ دے دوں، اپنے بچے کو صرف دیندار مت بنانا، اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ۔ اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ، اس لیے کہ نہ جانے کتنے ڈاکٹر گمراہ ہو گئے، انجینئر گمراہ ہو گئے، پروفیسر گمراہ ہو گئے، پائلٹ گمراہ ہو گئے، مولوی گمراہ ہو گیا، پیر گمراہ ہو گیا، محقق گمراہ ہو گیا، مصنف گمراہ ہو گیا، پروفیسر گمراہ ہو گیا۔ لیکن جب ڈاکٹری کے ساتھ تیرا بیٹا عاشق رسول بنے گا تو کہیں بھی جائے گا اس کے ایمان و عقیدے کا سودا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ، عاشق رسول بناؤ۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب کہو گے کہ مولانا اتنا آسان ہے عاشق رسول بنانا؟ میں کہوں گا ہاں آسان ہے، اگر سوچ لو تو۔ اگر سوچ لو تو اپنے دل کو نبی کا مدینہ بنانے کے لیے سوچ لو تو پھر مشکل نہیں ہے۔ سوچ لو کہ ہمیں اپنا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط کرنا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کیسے بنائیں گے اپنے بچے کو عاشق رسول؟ ہم نے کہا اپنے بچے کو درود پاک کا عادی بناؤ، مصطفیٰ پر سلام پڑھنے کا عادی بناؤ، بچپن سے درود پڑھنا سکھاؤ، بچپن سے نعت پڑھنا سکھاؤ، بچپن سے سلام پڑھنا سکھاؤ، بچپن سے دینداری سکھاؤ۔ نتیجہ یہ نکلے گا جب وہ ہوش میں آئے گا نا اس کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو۔ اور جب دیندار بنے گا عاشق رسول بنے گا، جب تک زمین پہ رہے گا اس کی عشق کا چرچا ہوگا۔ اگر عشق کی بھیک لینی ہے تو چلو بریلی کے امام احمد رضا کے پاس، چلو غریب نواز کی بارگاہ میں، چلو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں، چلو علاء الحق ندوی کی بارگاہ میں، چلو محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ جس کا عشق سلامت ہے اس کی ساری چیزیں سلامت ہیں۔ عاشق بنو، عاشق بنو۔ سن رہے ہو آپ؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ آپ سن رہے ہو؟ ذرا زور سے بول دو نا، ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ عاشق رسول بنو۔ جب عشق کی بات آئی ہے نا تو ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سن لو شاید کہ زندگی میں کبھی کام آ جائے۔ ایک کتاب ہے درود شریف کی جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اگر زندگی وفا کرے، اللہ توفیق دے تو مارکیٹ سے اس کتاب کو خریدنا، دینی کتاب سے، اور پھر اس کتاب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھ لینا، ایک بار پڑھ لینا۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ آج بھی اس کتاب کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے، اور بزرگوں نے فرمایا اگر تمہارے پاس پریشانی ہے، اگر بیمار ہو شفا نہیں مل رہی ہے، اگر بے روزگار ہو روزگار سے نہیں لگ رہے ہو، اگر بے اولاد ہو، اگر کوئی تمہاری نیک جائز تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے، کسی بابا کی تعویذ سے لینا دینا نہیں ہے، کسی بابا کی تعویذ کے چکر میں مت پڑنا، اس لیے کہ یہ تعویذ تمہاری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کو ایک ہفتہ میں پڑھو اور اس کے بعد اس کتاب کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ درود پاک کی برکت سے تمہاری دعا قبول۔ بے شک بے شک۔ اس کتاب میں 800 درود پاک ہے۔ کتنے ہیں؟ ذرا بولو کتنے ہیں؟ 800۔ شروع بھی درود شریف سے ہے اور ختم بھی درود شریف پر ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے حضرت مصر کے بہت بڑے عالم، اللہ کے ولی حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہیں۔ کسی صاحب نے ان سے پوچھ دیا حضرت
یہ تو بتائیں ایسی کتاب لکھ ڈالی جو شروع بھی درود شریف سے ہے اور ختم بھی درود شریف پر، اس کے لکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں ہاں لکھنے کی وجہ ہے کہ آپ سننا چاہتے ہو جس سرکار اگر سنا دیا جائے تو ایمان میں تاز کیا جائے۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان کہتے ہیں ایک دن میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے نماز ظہر کا وقت آیا یا نماز عصر کا وقت آیا، اب نماز پڑھنی تھی مجھے اور نماز کے لیے وضو کی ضرورت اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت، میں پانی کی تلاش میں نکل گیا، بہت تلاشا لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہ ہوا۔ ایک بار تھوڑی دیر کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، پانی مل نہیں رہا ہے۔ ایک بار میں پھر تلاش میں نکلا تو ایک کنویں کے پاس پہنچا، دیکھا کنواں ہے، کنواں میں پانی بھی ہے لیکن پانی اتنا نیچا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول چاہیے۔ میں نے بہت غور کیا چاروں طرف تو نہ مجھے رسی ملی نہ ڈول ملا۔ اب میں پریشان ہو گیا آخر پانی نکلے کیسے، اور جب پانی نکلے گا نہیں تو وضو بناؤں گا کیسے، اور وضو بنا نہ پاؤں گا تو نماز پڑھوں گا کیسے۔ اسی کنویں سے سٹا ہوا ایک غریب مسلمان کا گھر تھا اور اس غریب مسلمان کے گھر کی چھت پر ایک 7 سال کی بیٹی کھیل رہی تھی۔ جب اس نے مجھے متفکر پایا، مجھے سوچ میں پایا، وہ بچی مجھ سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے چچا کون ہو آپ اور کس لیے یہاں کھڑے ہو، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ چہرے سے تو پہچانتی نہ تھی لیکن حضرت شیخ محمد بن سلیمان کو جانتی ضرور تھی، اس لیے کہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شیخ سے وہ پوچھتی ہے بیٹی چچا بتائیں نام کیا ہے اور کس لیے یہاں آئے ہیں؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان کہتے ہیں بیٹی میرا نام شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ کہا اچھا آپ بھی شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہیں جن کے علم و فضل کا چرچا مصر کی شاہراہوں پر ہے، جن کی ولایت کا چرچا مصر کی گلیوں میں ہے، جن کے تقویٰ و طہارت کی کہانیاں مصر کے بادشاہوں کی زبان پر ہے، آپ بھی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میرا ہی نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ کہا یہ بتائیں کہ یہاں کھڑے کیوں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹی وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے، تو وضو کرنا ہے تو کنویں میں پانی تو ہے نا؟ کہا کنویں میں پانی تو ہے لیکن کنویں کا پانی بہت نیچا ہے، اس پانی کو نکالنے کے لیے رسی بھی ضروری ہے اور ڈول بھی ضروری ہے، نہ یہاں رسی ہے نہ ڈول ہے، آخر پانی نکلے کیسے؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان نے جب یہ کہا تو وہ 7 سال کی بچی جو تاریخی جملہ ادا کرتی ہے اے پورنیہ اور اطراف پورنیہ سے آنے والے اسلام کے شہزادوں ذرا غور کرنا، ایک 7 سال کی بچی تمہارے گھر میں بھی ہے اور ہمارے گھر میں بھی ہے، کتنی عمر ہوتی ہے 7 سال کی بچی کی؟ اللہ اللہ وہ 7 سال کی بیٹی کہتی ہے چچا اتنے بڑے عالم ہیں آپ، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ، ایسے متقی و پرہیزگار ہیں آپ، اللہ کے نیک بندے ہیں آپ، اور کنویں سے پانی بھی نکالنا نہیں آتا؟ واہ توجہ آپ کو دعا دے رہا، کنویں سے پانی بھی نکالنا نہیں آتا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ بچی نے سمجھا نہیں، میں نے کہا بیٹا پانی تو نکلتا نا لیکن رسی ڈول ہوتے تب تو پانی نکلتا نا، یہاں رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں، پانی نکلے کیسے؟ تو وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے چچا میں بتاتی ہوں بغیر رسی ڈول کے پانی کنویں سے نکلتا کیسے؟ میں بتاتی ہوں بغیر رسی ڈول کے کنویں سے پانی نکلتا کیسے ہے؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان کہتے ہیں وہ بچی چھت سے نیچے کو نہ آئی بلکہ اس نے اپنا چہرہ تھوڑا سا جھکایا کنویں کی طرف، اور جھکانے کے بعد اس نے کنویں کے اندر تھوک دیا، جو ہی اس کا لعاب اس کا تھوک کنویں میں پڑتا ہے میری نظر نے دیکھا جو پانی بہت نیچا تھا اس کے تھوک کی برکت سے اس کنویں کا پانی اوپر سے جاری ہو گیا، پھوارا بن کے باہر نکلنے لگا۔ وہ کہتی ہے چچا دیکھیے کنویں سے پانی ایسے نکلتا ہے، ذرا زور سے۔ اب تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف اس کی عمر دیکھتا ہوں، دوسری طرف اس کا کارنامہ، ایک طرف اس کی عمر دیکھتا ہوں، دوسری طرف اس کی یہ کرامت کہ اس کے لعاب میں اتنی برکت اللہ نے کیسے دے دی کہ اس نے تھوکا اور کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آ گیا۔ اب وہ پوچھتے ہیں بیٹی یہ بتا دے میں وضو تو بنا لوں گا لیکن یہ بتا دے کہ تجھے اتنا اونچا مقام ملا کیسے؟ وہ کہتی ہے چچا اتنے بڑے عالم ہیں آپ اور آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ کہا بیٹی بتا
تو بیٹی کہتی ہے 7 سال کی چچا میری چھوٹی عمر مت دیکھیے، میرا بڑا وظیفہ دیکھیے، میری چھوٹی عمر مت دیکھیے، میرا بڑا وظیفہ دیکھیے۔ بیٹی کون سا وظیفہ؟ کہا جب میں پیدا ہوئی اور میں اپنی ماں کا دودھ پیتی تھی تو میری ماں دودھ پلانے کے درمیان مصطفیٰ پر درود پڑھتی تھی، سبحان اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھتی تھی، اور میں سن کر مصطفیٰ پر درود اپنے ماں کا دودھ پیتی تھی۔ جب میں نے دودھ چھوڑ دیا اور میں عقل و خرد کی، اب جب مجھے عقل آئی، سوچ و سمجھ آئی، تو میری ماں نے مجھے درود پڑھنا سکھایا، مجھے میری ماں نے سلام پڑھنا سکھایا۔ ماں نے کہا بیٹی اگر تم نبی پر درود پڑھو گی نا اللہ بہت بڑا انعام دے گا، مصطفیٰ پر سلام پڑھو گی اللہ تمہیں بہت بڑا انعام دے گا، نبی سے رشتہ مضبوط کرو گی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ میری ماں نے مجھے اتنا بتایا مدینے والے کے تعلق سے کہ مجھے اپنے آقا سے ایسی محبت ہو گئی اور میں نے درود ایسے پڑھنا شروع کیا کہ صبح ہوتی ہے تو نبی پر درود، دوپہر ہے تو نبی پر درود، شام ہے تو نبی پر درود، رات ہے تو نبی پر درود۔ زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں گزرتا ہے، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے میری لعاب میں وہ برکت رکھی کہ آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی میرا وظیفہ ہے کہ میں مصطفیٰ پر درود پڑھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ چچا جائیں وضو بنا لیں۔ حضرت شیخ چلے وضو بنانے، بیچ راستے میں جب پہنچے تو بچی نے پھر آواز دیا چچا ایک سوال کا جواب تو دیتے جائیے۔ پلٹ کے آ گئے، بوٹے بیٹا بولو کون سا سوال ہے؟ اب ذرا سوال سمجھیے، سوال سنیے اور مچل جائیے۔ علماء ہمارے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان کی توجہ ان کی دعائیں بھی چاہیے مجھے۔ وہ بچی کہتی ہے چچا یہ بتائیں کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ سوال سنیے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں کفیل بھائی؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے؟ آج ہم جیسا مولوی ہوتا تو کہتا کہ ہم ہیں اتنے بڑے مولانا، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ لیکن وہاں شیخ محمد بن سلمان الجزولی وہ کہتے ہیں بیٹا میں انہیں جانتا تو ضرور ہوں لیکن لگتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ انہیں پہچانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا بتا وہ کون ہے جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے؟ حضرت شیخ محمد بن سلمان نے کہا تو 7 سال کی بیٹی کہتی ہے چچا بتا دوں کون ہے وہ، چچا بتا دوں کون ہے وہ، چچا بتا دوں کون ہے وہ؟ ہاں میری بیٹی بتا دے کون ہے وہ۔ تو وہ 7 سال کی بیٹی کہتی ہے چچا سنیے وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں، وہ کریم آقا ہیں، وہ کریم نبی ہیں۔ جب وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو جنگل کے درندے بھی اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر جن کے دامن رحمت سے لپٹ جایا کرتے ہیں، دامن کرم سے لپٹ جایا کرتے ہیں، وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اونچا مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فضیلت درود پاک، جلسہ دستار فضیلت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ، سبحان اللہ، تاکہ کوئی ٹکائی تمہارے ایمان و عقیدے پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، تاکہ اپنے آپ کو تم بچا سکو۔ اور اگر تم نے نہیں اپنے بچے کو عاشق بنایا تو سن لو حالت کیا ہوگی۔ اور عشق کی پڑھائی تو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے نا، نبی سے محبت کرنا تو مدرسہ میں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک لفظ میں کہتا ہوں اپنی تقریر میں کہ مدارسہ اسلامیہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا دوسرا نام ہے۔ مدرسے کی حفاظت۔ کیا سمجھتے ہو مدرسے؟ آج ساری نظریں مدرسے پر، آج یہ نگاہیں مدرسے پر، مسجد پہ نہیں، خانقاہ پہ نہیں، مزار پہ نہیں، مدرسے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں
اگر مدرسہ سلامت ہے تو یہ قوم سلامت ہے. مدرسہ ہی مسجد میں امام دیتا ہے، مدرسہ ہی مسجد خانقاہ میں پیر دیتا ہے، مدرسہ ہی مصنف پیدا کرتا ہے، مدرسہ ہی مفکر پیدا کرتا ہے، مدرسہ ہی معلم پیدا کرتا ہے، مدرسہ ہی حافظ قرآن پیدا کرتا ہے، مدرسہ عالم دین پیدا کرتا ہے، مدرسہ پیشوا پیدا کرتا ہے، مدرسہ رہبر پیدا